سرخ کفن قسط 4۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ اقرا نے اس کا نام زرین رکھا۔ اقرا کے والدین بھی ابدی نیند سو گئے۔ زین 6 سال کا ہو چکا تھا۔ اقرا ایک بار پھر امید سے تھی۔ حمزہ کو جب سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس بار اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش متوقع ہے، وہ بہت خوش تھا۔ وہ اقرا کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اقرا، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں جس نے مجھے تم جیسی خوبصورت اور باوفا بیوی دی۔ تمہارا ساتھ جب سے ملا ہے میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ میری خواہش سے زیادہ عطا کیا ہے خدا نے مجھے۔ اقرا مسکرانے لگی۔ پھر وہ زین کی طرف مڑا جو قریب بیٹا کھلونوں میں مگن تھا۔ اسے گود میں بٹھا کر بتانے لگا، زین بیٹا، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چھوٹی سی گڑیا آنے والی ہے۔ زین نے معصومیت سے جواب دیا، گڑیا آئے گی پاپا، میں گڑیا کے سارے بال نوچ دوں گا۔ حمزہ نے قہقہا لگا کر کہا، ارے آپ کے ارادے تو بہت خطرناک لگ رہے ہیں۔ اقرا نے اس کے گال چوم کر پیار سے سمجھایا، وہ آپ کی چھوٹی بہن ہوگی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، مارنا تھوڑی ہے بیچاری کو۔ ٹھیک ہے، زین نے سر ہلا کے کہا تو دونوں مسکرانے لگے۔ فیضان نے کافی دن بعد اسے کال کی تھی، تمہاری امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم بابی کو لے کر آ جاؤ۔ آنٹی جب اپنے پوتے اور بہو سے ملے گی تو پرانی باتیں بھول جائے گی۔ حمزہ ان کی بیماری کا سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابھی امی کے پاس کون ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے؟ تمہارے ماموں کی چھوٹی بیٹی رابعہ ہے ان کے پاس، اور میں بھی روز جاتا ہوں، تم بے فکر رہو اور جلدی آ جاؤ۔ فیضان نے کہا تو اسے تسلی ہوئی۔ اقرا کو وہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہاں جا کر بختیار کے قتل والی بات اسے پتہ چل جائے گی۔ اس حالت میں وہ اسے کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے کھونا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ہمیشہ اس نے اپنا ماضی بے داغ شو کیا تھا۔ اس نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ کچھ دن ماں کے ساتھ رہ کے واپس آ جائے گا، لیکن اس کی منصوبہ بندی دری کی دری رہ گئی۔ قسمت نے ایک بار پھر پلٹی کھائی اور اس پہ نئی مصیبت آ پڑی۔ اس کے سٹور سے چیکنگ کے دوران ایکسپائرڈ دوائیاں ملی۔ سٹور سیل کر کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اقرا اس کی رہائی کے لیے وکیل سے ملی جس نے فیس کے نام پر بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ اقرا نے گھر بیچ کر پیسوں کا انتظام کیا اور وہ لالچی وکیل اسے چونا لگا کر غائب ہو گیا۔ حمزہ کو 6 ماہ قید کی سزا ہو گئی۔ فیضان اس سے ملنے جیل آیا اور بتایا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس دن وہ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے اقرا اور زین کی ذمہ داری فیضان کو سونپی۔ یہ اس کا واحد دوست تھا جو بھروسے کے قابل تھا اور اس کے لیے مخلص تھا۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی قسط۔